السلام علیکم. آج ہم بنا رہے ہیں کیرٹ کیک ایک لارج بیچ میں پارٹی کے لیے. اس کے لیے ہم نے لیے ہیں 16 ایگز اور ایک ڈیپ بول میں ان کو کریک کر لیا ہے. اس میں ایڈ کریں گے ہم 4 کپس شوگر. یہاں ہم نے وائٹ شوگر لی ہے. سب سے پہلے ہم انڈے اور چینی کو الیکٹرک بیٹر سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں تک کہ یہ فومی ہو جائے. تقریباً 10 سے 12 منٹ ہم نے اس بیٹر کو چلایا ہے اور اب یہ ہمارا انڈے اور چینی کا اچھے سے فوم بن گیا. اب ہم یہاں پر بیٹر کو اسٹاپ کر لیتے ہیں. یہاں پر ہم ایڈ کریں گے 2 کپس کنولا آئل. آپ چاہیں تو اس میں ویجیٹیبل آئل بھی مکس کر سکتے ہیں مگر ہم نے کنولا آئل مکس کیا ہے. 3 سے 4 منٹ تک ہم اس کو آپس میں بیٹ کریں گے اور پھر ایک بڑے بول میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے. کیونکہ ہم لارج بیچ بنا رہے ہیں اس لیے ہمیں بڑا بول چاہیے. اب مزید انگریڈینٹس اس میں شامل کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے لیا ہے 8 کپس آل پرپز فلاور یعنی کہ میدا. اس کو ہم سفٹ کر کے ایک چھنی کے اندر اس کے اندر ڈالیں گے اس بیٹر کے اندر تاکہ اس کے اندر لمپس نہ بنے. آہستہ آہستہ سارا میدا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے. جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر اس طریقے سے آپ نے کیک بنایا تو یہ کیک آپ کا بہت مزیدار بنے گا. چلیے اب اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں 8 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، 4 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، 4 ٹی اسپون سنیمن پاؤڈر. یہ ہم نے گھر میں پیس لیا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے. اور اب یہ سب بھی ہم ملا کر سفٹ کر لیں گے اور سارا بیٹر میں شامل کر دیں گے. یہ سارے انگریڈینٹ اس میں سفٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو اسپیچولا کی مدد سے آپس میں فولڈ کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں. دیکھیے اس طرح سے. اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے 2 کپ ہول ملک. یہ ہم نے روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے. یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کو مکس کر لیجئے اچھی طریقے سے. یہاں پر ہم نے ایک لارج وسک لے لیا اور اس کی مدد سے ہم اچھی طریقے سے بیٹر کو مکس کر لیتے ہیں. ہم نے یہاں پر الیکٹرک بیٹر نہیں یوز کرنا بلکہ ہینڈ وسک سے اس کو مکس کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ونیلا ایکسٹریکٹ تھک والا ہے، یہ کافی پیور ہے اس لیے ہم یہاں پر صرف 4 ٹی اسپون شامل کر رہے ہیں. اگر آپ ریگولر والا ونیلا ایکسٹریکٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے 8 ٹی اسپون جیسا کہ دکھایا گیا ہے اسی طرح شامل کرنا ہے. اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے. اب یہاں پر ہمارے پاس فریشلی گریٹڈ کیرٹس ہیں 8 کپس. اس کو ہم نے فوڈ پروسیسر کی مدد سے اچھی طرح گریٹ کر لیا ہے اور یہ بھی ہم اب کیک والے بیٹر میں شامل کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ ساری کیرٹ مکس کر کے اس کو اسپیچولا کی مدد سے بیٹر میں مکس کر لیں گے. اس بیٹر کو مکس کرنے کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہاں پر والنٹس. تقریباً 2 کپ والنٹس ہم لے رہے ہیں. یہاں پر ایک ہاون دستے کے اندر ہم اس کو موٹا موٹا کرش کر لیتے ہیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے جتنے چاہے ایڈ کر سکتے ہیں. ایک لارج بیکنگ ٹرے ہم نے لی ہے. اس ٹرے کو ہم نے اچھی طرح سے گریس کر لیا اور اس کے اوپر ہم نے پارچمنٹ پیپر لگایا اور اس کو بھی اوپر سے ہلکا ہلکا گریس کر لیا. چلیے اب اس ٹرے میں یہ بیٹر ہم نے ایڈ کر دیا. اب ہم اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیتے ہیں تاکہ ساری ایئر نکل جائے اور یہ بیٹر اچھے طریقے سے ایون ٹرے میں پھیل جائے. تھوڑا سا بیٹر ہمارے پاس رہ گیا تھا، اس کے لیے ہم نے ایک یہ سرکل والا پین لے لیا ہے بیکنگ پین. اس کو بھی ہم اسی طرح سے گریس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے پارچمنٹ پیپر لگایا اور پھر یہ دیکھیے ہم نے اسی طرح سے اس کو اوپر سے گریس کر لیا. باقی بچا ہوا بیٹر بھی اب ہم اس والے پین میں ڈال دیں گے. جو والنٹ ہم نے کرش کر کے رکھے تھے وہ سارے کے سارے ہم کیک کے اوپر پھیلا دیتے ہیں. والنٹ کی وجہ سے اس کیک کی لک اور ذائقہ اور مزید بڑھ جائے گا. دونوں ہی پینس کے اندر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اسپریڈ کر دیا ہے. اچھی طریقے سے اسپریڈ ہو گیا اور اب کیک ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے. اس مزیدار سے کیک کو بیک کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اوون کو پری ہیٹ کر لیا ہے 350 فارنہائٹ پر. کیک کو احتیاط سے اوون کے اندر رکھ دیجئے اور 35 سے 40 منٹس کے لیے ہم نے اس کو بیک کرنا ہے. اگر 20 منٹ سے پہلے آپ اوون کو کھول لیں گے تو اس کا بیکنگ پروسیس رک جائے گا. یہاں پر یہ کیرٹ کیک تیار ہو گیا، اس کو باہر نکال لیتے ہیں. تو دوستوں اتنا سارا کیرٹ کیک جو ہم نے بنایا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس لارج کوانٹٹی میں کیرٹس رکھی ہوئی تھی. ہم نے سوچا کہیں کیرٹ ویسٹ ہی نہ ہو جائے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کیرٹ کا کیک بنایا جائے اور مسجد میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور پھر یہ سوچا کہ یہ ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. دوستوں کیونکہ سرکل والا پین ڈیپ تھا اس لیے اس کو بیک ہونے میں تھوڑا اور ٹائم لگا. ہم نے یہاں پر اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ اور بیک کیا یعنی کہ تقریباً 45 منٹس. کیک کو تقریباً آدھا گھنٹے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے اس طریقے سے. چلیے اب اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں.
دیکھیے اندر سے بالکل اچھی طرح کوک ہو گیا اور کافی سافٹ بنا ہے۔ چائے اور کافی کے ساتھ یہ کیک بہت مزیدار لگتا ہے، یا پھر آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور چاہے تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بڑا والا جو کیک ہم نے بنایا ہے اس کو بھی ٹھنڈا ہونے کے بعد اب ہم کٹ کر رہے ہیں۔ اسکوائر پیسز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو ایک کولنگ ریک کے اوپر ہم رکھ دیں گے۔ اب اس کو ہم ایک کولنگ ریک کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو اسٹور کر لیں گے الومینیم فوائل کی ٹرے میں یا کسی بھی باکس میں، جس طرح آپ چاہیں۔ امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔